روزانہ میرے پاس آنا اور آ کر کے مجھے سلام کرنا، روزانہ مجھے سلام کرنا، میں تجھے روپیہ دے دے کروں گا، میں تجھے سونے کا روپیہ دے دوں گا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جب اتنا کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ عورت روزانہ آتی ہے، سلام کرتی ہے، روزانہ آتی ہے، سلام کرتی ہے اور روپیہ لیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ جیسے اتنا کہا روپیہ لیتی اور چلی جاتی ہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 1 سال گزر گیا۔ جب اتنے دن گزرے تو وہ خاتون جب تھک گئی، اس کا شوہر کہنے لگا، اس کا شوہر بولا ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، 14 سال شادی کو گزر گئے، ہمارے یہاں بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، وہ اللہ والا پہنچا ہوا ہے۔ ایسا کرو اس اللہ والے سے تم اولاد مانگ لینا، اس اللہ والے سے روپیہ نہیں، تم کوئی اولاد مانگ لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب یہ خاتون دوسرے دن گئی، سلام کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، رو کر کے کہنے لگی بابا میرے گھر میں دولت کی ریل پھیل ہے، بابا مجھے دولت نہیں چاہیے، روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، بابا مجھے اولاد چاہیے، میرے گھر میں نہ بیٹی ہے نہ بیٹا، کوئی بھی ایک اولاد دے دو۔ جب اتنا کہا اللہ والے نے یہ نہیں کہا میں تجھے اولاد نہیں دے سکتا، یہ نہیں کہا کہ تجھے اولاد نہیں مل سکتی، یہ نہیں کہا میری بارگاہ سے چلی جا تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ کہا ایسا کرنا تو کل کو آنا اور تیری معلومات میں جتنی عورتیں ہوں ساری عورتوں کو لے کر کے آ جانا، جن کے یہاں کوئی بچہ نہیں ہے ان کو لے کر کے آ جانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب اتنا کہا وہ عورت 28 عورتوں کو لے کر کے دوسرے دن پہنچ جاتی ہے۔ ساری عورتیں جب پہنچی کہنے لگی بابا اس کی شادی کو 12 سال، اس کی شادی کو 10 سال، اس کی شادی کو 2 سال، اس کی شادی کو 8 سال، جتنے ہو گئے تھے سب کو بتاتی چلی جا رہی ہے بابا اس کی شادی کو اتنے دن ہو گئے مگر کوئی بچہ نہیں ہے۔ اب جب اس دن گئی تھی اس دن بابا پان کھا رہے تھے، بابا پان کھا رہے تھے، بابا کے منہ میں پان تھا، سنتے جا رہے پان کھاتے جا رہے، سنتے جا رہے پان کھاتے جا رہے ہیں۔ مگر جب دیکھا اب بابا ان کو اتنے دن ہو گئے، اتنے دن ہو گئے، وہ خاتون کہنے لگی، وہ خاتون بولنے لگی بابا کچھ دعا کر دے۔ بابا بولے ہاتھ بڑھا۔ اس نے جب ہاتھ بڑھائے اپنے پان کا اگال نکالا اور نکالنے کے بعد اس اللہ والے کی، اس اللہ والے کے پان کا اگال اس عورت کے ہاتھ میں دے دیا اور دینے کے بعد کہا لے ساری عورتوں کو بانٹ دے، جو جو عورت میرے پان کا اگال کھا لے گی اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے گا، بیٹا عطا فرمائے گا۔ جب اتنا کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ساری عورتوں کو بانٹ دیا، ساری عورتوں نے پان کھا دیا، ساری عورتوں نے اگال کھا دیا، مگر ایک خاتون ایسی ہے جس کے دل نے نہیں لیا، ایک خاتون ایسی ہے جس کا دل بنیا گیا، ایک خاتون ایسی ہے جس کا دل کھلیا گیا، ایک خاتون ایسی ہے جس کے دل نے نہیں لیا۔ اس نے ہاتھ میں تو لے لیا مگر منہ میں نہیں رکھا، ہاتھ میں تو لے لیا مگر اس نے کھایا نہیں۔ وہ خاتون ہاتھ میں دبا کر کے چلی گئی، ساری عورتیں چلی گئی، اس نے پہاڑی پہ ڈال دیا۔ جس خاتون نے وہ پان کا اگال کھایا اللہ نے بچے کی امید دے دی۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، پورے 9 مہینے گزر جاتے ہیں۔ 9 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ سب کے یہاں بیٹا عطا فرماتا ہے مگر ایک عورت کے یہاں بچہ نہیں ہوا جس نے پان کا اگال نہیں کھایا تھا۔ ساری عورتیں آئی، آ کر کے کہنے لگی بابا میرے یہاں یہ امانت ہے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ بابا آپ کی دعا سے، کوئی کہہ رہی ہے بابا آپ کا کرم ہے اللہ نے اولاد عطا فرمائی، طریقے سے کہہ رہی ہے مگر بابا ہماری ایک بہن ہے اس نے بھی پان کا اگال دیا تھا، اس نے بھی کھایا مگر اس کے یہاں کوئی بچہ نہیں ہوا۔ جب اتنا کہا تو یہ اللہ والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے اپنے بٹن توڑ لیے اور توڑنے کے بعد اوپر کو چہرہ کر کے کہتا ہے ارے تو میرا کیسا دوست ہے، بتا آج تک میں نے تیرا کہنا مانا کہ نہیں مانا، بتا
بنایا، میں تیرا دوست، تو میرا دوست، میں نے تیرا کہنا مانا تو تو نے کہنا کیوں نہیں مانا؟ تو نے بیٹا کیوں نہیں دیا؟ جب میں نے پان کا اگال دے دیا تب تو نے کیوں نہیں بیٹا دیا؟ بتا۔ جب اتنا کہا تو آواز آ جاتی ہے، او میرے بندے، اس نے تیرا پان کا اگال نہیں کھایا، یہ وہ خاتون ہے جس نے پان کا اگال نہیں کھایا۔ یہ کہنے لگا بول خاتون، تو نے میرے پان کا اگال کیوں نہیں کھایا؟ یہ ڈر گئی، ڈر کے کہنے لگی بابا میں ڈر گئی، بابا میرے دل نے نہیں لیا، بابا میری ہمت نہیں پڑی، بابا میرے اندر سکت نہیں رہی، میں نے پان کا اگال نہیں کھایا، میرے دل نے نہیں لیا۔ جب اتنا کہا تو یہ بابا بولے بتا تو نے میرے پان کا اگال کہاں ڈالا تھا؟ کہاں وہاں ڈالا تھا؟ کہاں جا چلی جا؟ جب میں نے کہہ دیا تو میرا دوست پتھروں میں بھی اولاد دینا جانتا ہے، میرا دوست مردے کو زندہ کرنا جانتا ہے، میرا دوست پانی کو سکھانا جانتا ہے، میرا دوست آگ کو بجھانا جانتا ہے، وہ میرا دوست ہے، بھکتی دوستی ہے، میرا کہنا نہیں ڈالے گا۔ میں نے جب پان کا اگال دے دیا، میرا کام تھا پان کا اگال دینا۔ جا کر کے دیکھ لے، جہاں پان کا اگال ڈالا تیرا بچہ کھیلتا ہوگا، جب جا کر کے دیکھا وہاں پہ چھوٹا سا بچہ منہ میں منہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، کرامت اولیاء کرام، کرامت اولیاء کرام، نعرہ تکبیر۔ عشق و مستی میں جو لوگ بگڑ جاتے ہیں، عشق و مستی میں جو لوگ بگڑ جاتے ہیں، بچ کے ساری مصیبت سے نکل جاتے ہیں، جمعہ پروا والے سے دور رہنا، یہ دوست کے کٹے ہیں، شیروں کو نکل جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذرا سنو، یہ اللہ والا اس نے کہا میری دوستی پکی، جب میں نے پان کو اگال دیا تو وہ ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ جب اتنا کہا اس اللہ والے کا نام نہیں سنو گے؟ اس اللہ والے کا نام بتا دوں؟ یہ اللہ والا کون ہے؟ جب نام سنو گے تو مچل جاؤ گے۔ اس اللہ والے کا نام ہے ابو علی شاہ قلندر، ابو علی شاہ قلندر۔ کیا نام ہے بولو؟ ابو علی شاہ قلندر۔ ان کا مزار شریف پانی پت میں ہے، ان کا مزار شریف پانی پت میں ہے۔ جب میں وہاں تقریر کے لیے گیا تھا، جب میں نے واقعہ بیان کیا تو دور سے لوگ آئے ہوئے تھے، اچھل گئے تھے۔ یہ بات یہی پہ روکو، اللہ الصمد، ذرا آگے بڑھو۔ ایک اللہ والے کی زندگی اور سناتا ہوں۔ تم نے بھی غریب نواز کی بہت منقبتیں سنی ہے، مگر غریب نواز اللہ الصمد ان کے خلیفہ ہیں جن کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ کون ہے یہ وہی ہیں جب غریب نواز پہ پانی بند کر دیا تھا تو انہوں نے فقیر سے کہا تھا بیٹا جاؤ پیالہ لے کر کے چلے جاؤ، انا ساگر سے کہہ دینا تمہیں خواجہ پیا نے بلایا ہے۔ تو یہ فقیر جو پیالہ لے کر کے گیا تھا، اسی فقیر کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ یہ کون خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے؟ جنہوں نے 16 مرتبہ تقریباً 16 مرتبہ غریب نواز کا جھوٹا کھایا تھا، اور غریب نواز نے پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا تم کمال کے ہو گئے ہو قطب الدین، تم کمال کے ہو گئے ہو۔ اب ذرا سنو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جن کا مزار شریف دلی مہرولی شریف میں ہے، مہلوری شریف میں، اب ذرا سنو پیارے، یہ دلی میں رہا کرتے ہیں۔ اس دور کے دلی کے بادشاہ کا نام شمس الدین ہے، شمس الدین بادشاہ کا نام ہے۔ جب سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی گئے ہیں تو شمس الدین نے کیا کیا؟ ان کے ہاتھ چومے ہیں اور یہ ڈولی میں چلا کرتے تھے۔ پہلے ماروتی کار نہیں ہوتی تھی، بڑے بڑے لوگ ڈولی میں چلا کرتے تھے۔ سننے کی بات ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب سے دلی میں گئے ہیں تو انہوں نے بادشاہ شمس الدین نے 2
मंजिल डोली बनवाई थी, नीचे वाली डोली में खुद रहते थे और ऊपर वाली में अल्लाह वाला बैठा करता था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठा करते थे। अगर कहीं जाते थे तो इनके हाथ चूम के जाते थे, कहीं जाते थे तो इनके हाथ सर पर रखवा के जाया करते थे। मगर हर दौर में हासिदीन होते हैं, हर दौर में हासिदीन होते हैं। हासिदों ने देखा, कुतुबनाती पीरों ने देखा, कुतुबनाती फकीरों ने देखा, अरे यार ये अजमेर से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आया है, गरीब नवाज का ये खलीफा है, ये खलीफा अव्वल है। कहा इसके तो बादशाह जिससे मिलने के लिए लोगों को लाइन लगानी पड़ती है, तब भी बादशाह का दीदार नहीं हो पाता है। मगर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ये हाथ चूमता है। इस फकीर का तो बड़ा नाम है। ऐसा करो जब से ये आया है हमारी तरफ तो कोई नजर ही नहीं है, ऐसा करो इस फकीर को यहाँ से भगाओ, यहाँ से हटाओ, ऐसे हथकंडे निकालो। उन्होंने हासिदीन ने क्या किया, जरा सुनने की बात है, तारीख उठा करके देखो, दिल्ली की तारीख पढ़ के देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दौर की तारीख, शमसुद्दीन अल्तमश के दौर की तारीख। इन्होंने क्या किया, उस दौर में एक औरत थी जो अपना जिस्म बेचा करती थी। एक औरत ऐसी थी जो पैसे लेकर के दूसरे आदमियों के बिस्तरों पे सोया करती थी, अपने जिस्म को बेचा करती थी, गंदी औरत थी। इस औरत के पास ये फकीर मिलके गए और जाकर के कहने लगे, ए औरत सुन ले, हम तुझे चांदी के सिक्कों में तोल देंगे, जितने रुपये पैसे की तुम्हें जरूरत है दे देंगे, बताओ काम क्या है। वो औरत कहने लगी काम क्या है, काम बताओ। कहा एक को बदनाम करना है, एक बेइज्जत करना है, एक इल्जाम लगाना है। कहा ये कितना 5 मिनट का काम है। मैंने बड़े बड़े आलिमों को ठिकाने लगा दिया है, मैंने बड़े बड़े पीर फकीरों को ठिकाने लगा दिया है, मैंने बड़े बड़े पंडितों को ठिकाने लगा दिया है, मैंने बड़े बड़े साधु संतों को ठिकाने लगा दिया है। जब इतना कहा बताओ कौन फकीर है, का उसका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, जो बादशाह की टोली में बैठा करता है, वो भी ऊपर वाली टोली में उस पे इल्जाम लगाना है। इसने रुपये पैसे इकट्ठे ले लिए, मगर क्या पता था बेटा तुम गलत जगह हाथ डाल रहे हो। ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, तुम्हें क्या पता था इन्होंने गरीब नवाज का छूटा खाया है। अरे गरीब नवाज अगर जिस पर नजर कलम डाल दे तो चोर तो बली बन जाया करता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कितनी नजरदारी होगी, अल्लाह जरा सुनो प्यार है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, जब 6, 7, 8 महीने गुजरते हैं, एक दिन क्या हुआ, शमसुद्दीन अल्तमश वहां जा रहे थे दरबार में, नीचे वाली डोली में बैठे हुए थे, ऊपर वाली डोली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। सामने से एक औरत आ जाती है और अपना गिरबान फाड़ लेती है और कहती है बादशाह जरा डोली उतारो, बादशाह जरा मेरी सुन लो, मैं बहुत दुखियारी हूँ, मैं गम की मारी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बादशाह जरा मेरी सुन लो। कहा बोल क्या बात है, जल्दी मुझे जाना है। कहा बादशाह मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, ऐसा करो मेरी पोटी पोटी कर दो, मेरा कीमा बना के कुत्तों को डाल दो या मुझे जमीन में धंसा दो, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। कहा जीना क्यों नहीं चाहती है, बता बात क्या है। कहा बादशाह बहुत परेशान हूँ, लेकिन हश्र के मैदान अगर अल्लाह ने पूछा तो बादशाह तुम्हारा दामन पकड़ के बता दूंगी। मैं इनकी रियाया में थी, ये मेरे बादशाह था, इसने फैसला नहीं किया था। शमसुद्दीन बोले मेरे फैसले में तुझे शक है क्या, मेरी तलवार उठती है तो फैसला करती हुई उठती है, बता कौन है, किसने क्या किया है, तेरे ऊपर कौन सा जुल्म हुआ है, कौन से बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए हैं। ये औरत कहने लगी बादशाह मत पूछो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम छोड़ दोगे। कहा शमसुद्दीन डरता नहीं है, उसे गोलू में फिरवा देगा। बोल क्या बात है, जब इतना कहा अल्लाह वो खातून कहने लगी, वो औरत कहने लगी बादशाह बात ये है कि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं शादी नहीं हुई है, मेरी
گئی. جب اتنا کہا تو بادشاہ بولا تو نے زمین و آسمان ایک کر دیے, یہ تو چھوٹی سی بات ہے, تو پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ میں اپنے آدمیوں کو بھیجوں گا, تیرے لیے رشتہ ڈھونڈ لیں گے, تلاش لیں گے, تجھے جو لڑکا پسند ہوگا اس لڑکے کو تو پسند ہوگی, نکاح ہو جائے گا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کہا بادشاہ تم سمجھے نہیں, ذرا میری بات تو سنو, ایسا کرو مجھے مار دو. کہا بات پتا بات کیا ہے؟ کہا بادشاہ میری شادی نہیں ہوئی ہے مگر میرے پیٹ میں بچہ ہے, میری شادی نہیں ہوئی ہے, میرے پیٹ میں بچہ ہے, مجھ پہ بڑا ظلم کیا گیا ہے, مجھ پہ بڑے بربریت کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. کہا تیرے پیٹ میں بچہ ہے, تجھ پہ ظلم ہوا ہے, کون وہ ظالم ہے بتا کس نے تیرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے؟ کہا بادشاہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے تھے اور میری عزت کو نوچا جاتا تھا, میری عزت تار تار ہو گئی, اب 8 مہینے کا بچہ میرے پیٹ میں ہے, اب بتاؤ بادشاہ میں کیا کروں, مجھے مار دو, مجھے مار دو. کہا نہیں پہلے بتا, شمس الدین فیصلہ کرے گا, شمس الدین فیصلہ کرے گا, دلی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لینا. کہا شمس الدین فیصلہ کرے گا. کہا بتاؤ کون ہے وہ, کون ہے وہ نالائق جس نے ایسا گھنونا کام کیا ہے, جس نے تیری عزت نیلام کی ہے؟ جب کہا بادشاہ پوچھو, کہا جلدی نام بتا. اتنے میں سارے فقیر جمع ہو گئے, اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے اے عورت پریشان مت ہو, پتا بادشاہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, بادشاہ کی تلوار اٹھے گی, کیونکہ ان فقیروں کی سیکٹیوٹی سب ایک تھی, ملی جلی سرکار تھی. کہا جلدی بتاؤ کون ہے وہ, کون ظالم بادشاہ ہے جس کا معاملہ ایسا ہوا ہے, بتا کون ایسا ویکتی, کون ایسا آدمی ہے. جب اتنا کہا بادشاہ مت پوچھو, کہا مت پوچھو, کہا نہیں جلدی نام بتا. یہ عورت کے اوپر جب تلوار اٹھائی ورنہ تیرے ٹکڑے کر دوں, جلدی بتا کون ہے وہ. جب اتنا کہا تو یہ رو کر کے کہنے لگی بادشاہ جو تمہاری ڈولی میں فقیر بیٹھا ہے, جو تمہاری ڈولی میں فقیر ہے, اس نے میرے ساتھ غلط حرکتیں کی ہے, اس نے میرے ساتھ گھنونا کام کیا ہے, گندی حرکت کی ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر الزام لگا, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تاریخ دلی کی اٹھا کر کے دیکھ لینا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہ جب یہ بات آتی ہے سب کہنے لگے ارے بادشاہ جس کے تم ہاتھ چومتے تھے یہ تو اتنا گندا فقیر نکلا, اتنا برا نکلا, ایسا کرو اس کے ٹکڑے کر دو, اس کو کتوں کو ڈال دو, اس کی پوٹی پوٹی نوچ کے کتوں کو ڈال دو, اسے جان سے مار دو, ایسا کرو اس کا گلا پھوڑ دو, اسے سیدھی پہ چڑھا دو, لوگوں کو چبا کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. بادشاہ تمہاری حکومت میں ایسا ہو رہا ہے, بتاؤ اللہ نے پوچھا تو کیا جواب دو گے؟ ادھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ڈولی میں بیٹھے ہوئے رو رہے, بادشاہ کی گردن جھک گئی. بادشاہ کیا کرے, بادشاہ کیا بولے جب سامنے سے عورت نام لے رہی ہے اور کہہ رہی ہے. اب شمس الدین جب بادشاہ کی گردن جھکی تو پھر کہا بادشاہ اگر تمہاری ہمت نہیں ہے ہمیں اجازت دے دو. سارے فقیر بولے ہم اس کی پوٹی پوٹی کر دیں گے, ہم اسے جان سے مار دیں گے. اتنا گندا اتنا گھنونا فقیر, تم اپنے ہاتھ گندے مت کرو, ہم اس گندگی کو دور کر دیں گے. جب اتنا کہا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ڈولی سے نکل کے نیچے آتے ہیں. ارے یہ غریب نواز کا خادم ہے, غریب نواز کا خلیفہ ہے. جب اتنا کہا کھڑے ہو جاؤ وہیں پہ, تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں, میں قطب الدین ہوں, غریب نواز کا خلیفہ ہوں. جب اتنا کہا ٹھہرو, سب رک جاؤ. جب سب لوگ رکے, لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اس نے دلی پہ کھڑے ہو کر کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اجمیر کی طرف کو منہ کر کے, دلی پہ کھڑے ہو کر کے اجمیر کی طرف کو منہ کر کے اجمیر کے راجہ, ہم سب کے خواجہ غریب نواز, آج تمہیں آنا پڑے گا, فیصلہ کرنا پڑے گا. شمس الدین کی گردن جھک گئی ہے, غریب نواز آ جاؤ, آپ کا خلیفہ پھنس چکا ہے. یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں میں نے آپ کا جھوٹا کھایا ہے. غریب نواز
کرنا پڑے گا. دلی کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے آنکھ بند کر کے کہا غریب نواز المدد، غریب نواز المدد، غریب نواز المدد. جب اتنا کہا تیسری مرتبہ دیکھا تو غریب نواز سامنے کھڑے ہیں اور کہنے لگے بیٹا بتا کیا بات ہے، تو نے مجھے کیوں؟ یہ غریب نواز بتا بیٹا تو نے کیوں پکارا ہے، ذرا بتا. اللہ سمجھ جب اتنا سینے سے لگا لیا کہ حضور میرا ایمان تو یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے اگر چور پہ آپ کی نظر پڑ جائے تو ولی بن جائے. مجھے تو جھوٹا کھلایا، مجھے تو یہ کہا قطب الدین تو کامل ہو گیا، قطب الدین تو کامل ہو گیا. حضور اگر مجھ کو خیر لگتا تو میری کھال بھی کھچ جاتی، پرواہ نہیں تھی. مگر آنے والی پیڑھیاں یہ کہیں گے سلسلہ چشتیہ کو گندا کرنا، اور میں نہیں چاہتا میری ساتھ سلسلہ چشتیہ پر کوئی داغ دھبا. کہ حضور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. جب اتنا کہا سارے فقیر ڈر گئے تو غریب نواز آ گیا. اللہ غریب نواز نے اپنی چھڑی اٹھائی، ڈنڈا اٹھایا، عصا مبارک اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس عورت سے نہیں پوچھا، کسی اور سے نہیں پوچھا، ڈنڈے کا اشارہ کیا. اس عورت جو ادھر کھڑی تھی تو ادھر ہو جا، ادھر کھڑی تھی، اشارہ کیا. اے عورت کے پیٹ کے بچے بول، یہ دلی کا شمس الدین نہیں اجمیر کا معین الدین بولتا ہے. اور بول بتا تو میرے مرید کا ہے یا کسی اور کا ہے. اے بچے بتا، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اللہ والوں کا پاور دیکھو. جب غریب نواز نے کہا وہ پیٹ کے بچے تجھے بولنا پڑے گا، بول، آواز آ جاتی ہے. وہ ہندوستان کے راجا، ہم سب کے خواجہ معین الدین اجمیر، ہندوستان کے ولیوں کے بادشاہ، میں آپ کے مرید کا نہیں ہوں. میری ماں نے چنوارے کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اور ان لوگوں سے پیسے لیے ہیں. جب اتنا کہا تو یہ فیصلہ کرنے والا اللہ کا ولی تھا. شمس الدین نے اس عورت کے ٹکڑے ٹکڑے یہ اللہ والے. تم لوگ بہت خوش قسمت ہو، بہت زیادہ خوش قسمت ہو پیارو. میں دل سے دعائیں اب آگے تقریر نہیں کروں گا، انشاءاللہ زندگی ہے تو پھر ملاقات، کیونکہ مجھے ایئرپورٹ جانا ہے اور کافی دیر سے بیٹھے. بہرحال میں مبارکباد دوں گا حضرت علامہ مولانا انوار المصطفیٰ صاحب، حضرت شاعر اسلام اتنی پیاری قاری حفیظ صاحب اور ان کے جتنے احباب ملنے جلنے والے اور ہمارے پردھان جی، کبھی چائے لانا ہے تو کبھی پان لانا ہے. سارے لوگوں کو، بستی کے لوگوں کو، میری بہنوں کو، سب کو، میرے پاس کچھ اور نہیں، دل سے دعائیں دے کر کے جاؤں گا. مولا تو ان کو اتنا دے نبی کے بچوں کا صدقہ. اتنی دور سے محبت کر دیا ہمیں. رنیا پور میں ملے، رنیا پور